स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना। आप सबको वेलकम इस चैनल पे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की सिटीजनशिप के हवाले से बात करेंगे। स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है की जो सिटीजनशिप के शोबे की सरबराह है ओसा होल्म्स, उनसे मीडिया ने एक इंटरव्यू लिया है और उनसे जो बहुत अहम सवालात किए हैं नेशनलिटी के हवाले से, और ख़ुसूसन वो लोग जिनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, उनके बारे में उन्होंने जो सवालात पूछे हैं, तो वो इंटरव्यू जो है उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसके साथ ही सिटीजनशिप के हवाले से ही जो स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं और मॉडरेट पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, वो बात करेंगे। और तीसरा यहाँ जो एसडी है, स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी, जो इस वक्त हुकूमत की कह लें कि वो लाइफ लाइन है जिसकी वजह से हुकूमत तो खड़ी है, उनके जो माइग्रेशन के शोबे के इंचार्ज हैं लुडविग आस्प्लिंग, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि जो लोग स्वीडन से रज़ाकाराना तौर पे जाना चाहते हैं, तो हुकूमत ने एक स्कीम बनाई है कि वो 3.5 लाख क्रोन लें और वो स्वीडन छोड़ दें और पूरी फैमिली 6 लाख ले। उन्होंने कहा जी कि इसमें सिर्फ वो लोग शामिल ना करें जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, बल्कि इसमें वो उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिन लोगों के पास स्वीडन की सिटीजनशिप है, जिनके पास नेशनलिटी है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। उनको भी ये कहा जाए कि अगर आप इतने पैसे लेके जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो ये उनकी जानिब से जो है वो तजवीज़ है। हुकूमत ने ये रकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, इसके बावजूद तकरीबन 600-700 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से 137 लोग थे जिनके शायद केसेस अप्रूव हुए हैं, और वो लोग थे जिनके पास यहाँ का रेजिडेंस परमिट था। लेकिन उस एसडी के जो तर्जमान, उसका कहना है कि जिन लोगों के पास नेशनलिटी हो और उनको रकम ऑफर की जाए और वो चले जाए, तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई शख्स भी इतनी रकम लेके स्वीडन से ना जाना चाहिए, बल्कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस शायद वो भी ना जाएं। तो आपका क्या ख्याल है, कोई ऐसा शख्स है कि जो 3.5 लाख क्रोन ले के स्वीडन को छोड़ दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरी जो तजवीज़ यहाँ पे जॉन फेशल, जो कि मॉडरेट पार्टी से जिनका ताल्लुक है और वो माइग्रेशन के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है जी कि अगर हम दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ गए, यानी सितंबर में जो इलेक्शंस होने हैं उसके बाद अगर वो जो है वो पावर में आ गए, तो वो जनाब एक कानून बनाएंगे कि अगर कोई शख्स डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस हो, यानी अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी वाइफ के साथ घर में तशद्दुद का जो है वो उसने कुछ जुर्म किया हो, तो ऐसे शख्स को स्वीडन की नेशनलिटी ना दी जाए। यानी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है या रेजिडेंस है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो है वो तशद्दुद का जो है वो जुर्म करता है, तो उस ज़मन में जो है वो उनको जो है वो स्वीडन की नेशनलिटी नहीं देनी चाहिए। इसमें जो है वो बाकी जराइम जो है वो मॉडरेट पार्टी उनको भी शामिल करना चाहती है, जिनको सिटीजनशिप ना दी जाए, जिसमें जो है वो गैंग क्राइम्स हैं, इसमें जो है वो जिनसी जराइम है, रेप है, और ताकि इस किस्म के जुर्म करने वाले शख्स को स्वीडन का जो है वो सिटीजन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ऑनर कल्चर के हवाले से भी बात की है, गैरत के नाम पे जो तशद्दुद होता है वो भी है। और उन्होंने कहा जी कि जदीद दौर में, जदीद स्वीडन में इस किस्म की चीज़ों की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि घरेलू तशद्दुद जो है वो हर मुआशरे में पाया जाता है, हर कम्युनिटी में पाया जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ इस हवाले से सख्त जो है वो इक़दामात हों। इस तजवीज़ में ये बात भी की गई है कि अगर कोई खातून फैमिली के साथ जो है वो रीयूनियन, यानी यहाँ पे वो फैमिली रीयूनियन के ज़रिए स्वीडन में आई है, लेकिन बाद में उसका शोहर जो है वो तशद्दुद की वजह से उससे अलग हो जाए या उनकी सेपरेशन हो जाए, तो उस औरत के पास सिर्फ 13 महीने का जो है वो रिहायशी परमिट होगा। इसके बाद जो है वो रिहायशी परमिट बढ़ाया नहीं जा सकता। मॉडरेट पार्टी ये चाहती है कि ये कानून तब्दील किया जाए और ऐसी ख़वातीन जो यहाँ पे फैमिली वीज़े पे आएँ, लेकिन तशद्दुद की वजह से और उनके जो हालात की वजह से उनकी अलहदगी हो जाए, तो उनको जो है वो 13 महीने के बाद उनको मुस्तकिल वीज़ा दिया जाए, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी रह सकें, और ऐसी ख़वातीन ताकि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हों। इसके साथ ही सितंबर में एक और वो सख्त कानून जो है वो भी नाफिज कर रहे हैं कि अगर कोई गैर मुल्की जुर्म करे, तो उसकी सज़ा सिर्फ जुर्माना ना हो, बल्कि उसको जो है वो मुल्क बदर भी किया जा सके। और मॉडरेट पार्टी इसको आगे ले जाना चाहती है और कहती है कि अगर कोई गैर मुल्की अपनी शरीक हयात पे तशद्दुद करे, तो उसको हर सूरत जो है वो स्वीडन से निकाला जाए। और अदालतें जो है
ان کے لیے ایسے قانون بنائے جائے تاکہ عدالتیں جو ہیں اس قسم کے سخت فیصلے کریں۔ تو انہوں نے جناب یہ تجاویز دی ہیں۔ اب میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے خیال میں یہ جو تجاویز ہیں ان کی، اور یہ تجاویز پہ وہ تب عمل کریں گے اگر ستمبر کے انتخابات کے بعد وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے، تو آپ کا ان تجاویز کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ اور اب ہم آتے ہیں اس طرف جس کا آپ کو انتظار ہے بہت، جو سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی ہے میگراسjonsverket، اس کی جو سٹیزن شپ کی سربراہ ہے یوتیبوری میں گوتھنبرگ میں اوسا ہولمز، ان سے میڈیا نے انٹرویو لیا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کی اپلیکیشنز اس وقت سٹیزن شپ کے لیے پینڈنگ پڑی ہیں، تقریباً 1,05,000 اپلیکیشنز ہیں، اور 6 جون کے بعد جو نیا قانون بنا ہے اب ان پہ بھی پرانا قانون امپلیمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے جو سوالات جو کیے گئے ہیں، ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو پہلی اپلیکیشنز ہیں 6 جون سے پہلے سے کیا ان درخواستوں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے نہیں ہے، ہم جیسے پہلے پریورٹی کے حساب سے جو ہے وہ اپلیکیشنز پہ فیصلے کر رہے تھے اب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، اور اس میں جن کی عدالت کی جانب سے ہمیں حکم آتا ہے، فیصلہ ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ، ان کو ظاہر پریورٹی دی جاتی ہے، تو پرانے کیسز اور اس کے بعد جو ہے ریکویسٹ ٹو کنکلوڈ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا کیس فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو آپ یہ کنکلوڈ کی ریکویسٹ ضرور ڈالیں۔ اس کے بعد دوسرا ان سے سوال کیا گیا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت جو سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز ہیں یہ صرف آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، جو پکڑ رہے ہیں اپلیکیشنز اور دیکھتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہو رہا یا 8 سال نہیں ہوئے تو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور جلدی جلدی سے آپ جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں۔ اس پہ جو اوسا ہولمز ان نے اس کی واضح تردید کی، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا نہیں ہے، ہر کیس الگ الگ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی جو ہے وہ رہائشی مدت یعنی 8 سال پوری نہیں ہے، ان کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف اس بنیاد پہ اپلیکیشنز کو ریجیکٹ نہیں کر رہے۔ پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ 8 سال کی شرط آپ کیسے چیک کریں گے؟ اگر کسی نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے 6 جون سے، فار ایگزامپل 2-3 سال پہلے، اس کے تو 8 سال ہونے والے ہوں گے، یا اگر کسی کے جو آپ اپلیکیشن پروسیس کر رہے ہیں اس کے اس وقت 7 سال اور 11 مہینے ہوا ہوں، تو تب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کیس آفیسر جب اپلیکیشن کھولے گا اس وقت دیکھے گا کہ اس ایپلیکینٹ کو کتنی مدت ہو گئی ہے، اگر اس کو یعنی جب وہ اپلیکیشن پروسیس ٹائم آتا ہے اس وقت 8 سال ہو گئے ہوں تو پھر اس کے بالکل اہل ہوگا، پھر اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب جو ہے اس کا ٹائم ہے، اس کا اگر ٹائم اس وقت تک 8 سال پورا ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یعنی مائیگریشن ایجنسی وہ تاریخ دیکھتی ہے جب کیس پہ فیصلہ کیا جا رہا ہو، یعنی فیصلے کے وقت اگر 8 سال ہو گئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کس ڈیٹ کو جمع کروائی تھی، تو یہ یعنی آپ اس وقت تمام شرائط پوری کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان سے سوال کیا گیا کہ سویڈش زبان اس کا تو خیر نیکسٹ ایئر سے ہونا ہے، اور جو سوشل سٹڈیز سویڈن کے بارے میں، سویڈن کے معاشرے کے بارے میں جو ٹیسٹ ہے، سماجی علوم کا ٹیسٹ کہہ لیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیس آفیسر جب اپلیکیشن دیکھے گا اور اس کو اس حوالے سے مزید دستاویزات چاہیے تو یعنی اس کو ڈاکومنٹس چاہیے تو وہ آپ سے خود رابطہ کرے گا، آپ کو خود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اس وقت اپلیکیشن بھیج رکھی ہیں ان پہ اگر فیصلہ نہیں ہوا تو یہ نہیں کہ وہ ابھی اپنی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ بھیج دیں، آپ انتظار کریں، جب آپ کی باری آئے گی تو کیس آفیسر جو ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، مثلا اگر جاب نہیں ہے تو ابھی آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کے پاس سیوک ٹیسٹ آپ کے پاس ایکویلنٹ کوئی اس کا سرٹیفکیٹ ہے تو ابھی نہ بھیجیں، اب تب بھیجیں۔ پھر اور جب مائیگریشن ایجنسی آپ سے کوئی ڈاکومنٹس مانگے تو آپ ٹائم لے سکتے ہیں، جس کو جو ہے ڈیفرل کہتے ہیں، کہ یعنی آپ مائیگریشن ایجنسی کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے یہ فار ایگزامپل جاب کا سرٹیفکیٹ مانگا ہے یا معاشرتی علوم یعنی سیوک ٹیسٹ کا مانگا ہے، تو آپ جو ہے وہ ٹائم لے لیں، اور کیس آفیسر عمومی طور پہ آپ کو ٹائم دے دے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا، یہ اس کا جنرل رول نہیں ہے۔ تو آپ کی اگر باری آتی ہے اور آپ کے پاس متعلقہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ اس میں ان سے تھوڑا وقت لے سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو سویڈش لینگویج کا ٹیسٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی انتظار نہیں کر سکتا یا کسی کے پاس آلریڈی اس کے حوالے سے سرٹیفکیٹس موجود ہیں، جیسے اس نے کانویکس میں یا سویڈش اسکول سے SFE یا باقی چیزیں کی ہیں، وہ دے سکتا ہے۔ اور سیم چیز جو ہے
وہ سیوک ٹیسٹ کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہمارے پاس باقاعدہ گائیڈ لائن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ظاہر باری آئے اگر کسی کے پاس وہ سرٹیفکیٹس ہوں تو وہ اپنے وہ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیوک ٹیسٹ اور لینگویج ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ جو فریم ورک ہے یا مکمل گائیڈ لائن ہے وہ مائیگریشن ایجنسی آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دے گا تاکہ لوگوں کو سارا پتہ چل جائے. پھر ان سے ایک اہم سوال کیا گیا کہ اگر کسی کی درخواست صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے 8 سال پورے نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا، کیا وہ دوبارہ درخواست دیتے وقت اپنی پرانی فائل کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ کو نئے سرے سے اپلیکیشن جو ہے وہ دینی ہوگی، نئے سرے سے دستاویزات دینی ہوگی اور نئی درخواست کے ساتھ جو حالات ہیں وہ دینے ہوں گے. اور اگر آپ نے اس دوران سیوک ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے، ویٹ کیوں ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ 1,05,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہیں. تو مائیگریشن ایجنسی کی جو سٹیزن شپ کی ہیڈ ہے انہوں نے کہا جی کہ مائیگریشن ایجنسی میں جو لوگ ہیں ظاہر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہر کیس وقت مانگتا ہے، اس میں ہم نے ڈاکومنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں، سیکیورٹی چیک کا بھی یہاں پہ اب معاملہ آ گیا ہے اور 300 جو ہے وہ ملازمین مائیگریشن ایجنسی کے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے، وہ غلط نہ ہو تاکہ وہ چیزیں سامنے ہوں. تو اس انٹرویو سے جو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ابھی اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے، آپ کی اپلیکیشن پہ فیصلہ نہیں آیا تو آپ ابھی اضافی دستاویزات نہ بھیجیں، آپ اپنے پاس رکھیں. جب کیس آفیسر آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا تب آپ جواب دیں. اگر آپ کے کو وہ دستاویزات تیار کرنے میں وقت ہے تو آپ ان سے ٹائم لے لیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیجئے. اگر آپ کو سویڈش زبان کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کی ابھی سے تیاری کر دیجئے. اسی طرح جو سیوک ٹیسٹ ہے، سویڈن کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کرنی شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، بکس پڑھیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور اس میں بھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وہ ٹیسٹ کب دینا. آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ جناب مائیگریشن ایجنسی اس میں جو سربراہ ہے سٹیزن شپ سیکشن کی اوسا ہولمز، ان کا جو انٹرویو تھا وہ میں نے پیش کیا اور اس سے پہلے مائیگریشن کے جو وزیر کی تجویز ہے اس پہ اور جو ایس ٹی کی پارٹی وہ میں نے پیش کی ہے. اب ان سب کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیجئے، اپنی کمنٹس جو ہے وہ ضرور لکھیے گا اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں. آپ کا شکریہ، آپ چینل کو شوق سے دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو اس طرح سے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ.